ڈیٹیل ہم اور اس کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا آغاز جیسے ہمیشہ سے ایک حدیث سے کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں وضو کی سنتوں کے بارے میں. لاسٹ ٹائم بھی ہم دیکھ رہے تھے مشکات المصابیح میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ، ابن مسعود اور ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وضو کرے اور اللہ کے نام سے اس کو شروع کرے وضو کرنے سے تو وضو اس کے سارے جسم کو پاک کر دیتا. جو اللہ کا نام جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو شروع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے اعضاء کو پاک کر دیتا. لیکن اگر جو وضو کرے اور بسم اللہ نہ پڑھے، بھول سکتا ہے نا، سننا ہے جیسے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے دماغ میں نہیں رہتا، تو صرف وضو کے اعضاء جہاں پہ جو وضو کے اعضاء سے وہ وضو کرتا ہے صرف وہ پاک ہو. لیکن دیکھیے کہ سارے اعضاء جو پاک ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر کے اعضاء میں ہمارا دل بھی، دل کے اندر کتنی ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہم نے دل کے اندر رکھے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اس میں ہمارا دماغ بھی ہے جو پوری پلاننگ کرتا ہے. تو جب ہم وضو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنا وضو کرتے ہیں تو یہ ساروں چیزیں کے جو ہمارے اندر ہیں اور باہر ہیں سارے گناہ پاک ہو جاتے ہیں جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیے اتنی ان کی فضیلت ہوتی ہے کہ جب ہم ایسی چیزیں پڑھتے ہیں نا تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم نے جب حدیث سنی ہوتی ہے، ایک دو لوگوں سے میری بات ہوئی جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی تو انہوں نے کہا کہ لکھا ہوا تھا کہ بسم اللہ، تو ہم صرف بسم اللہ تک ہی رک جاتے ہیں، تو ہم بسم اللہ کر کے تو پھر وضو سٹارٹ کرتے. تو اپنی پوری بسم اللہ پڑھنی ہے. دیٹ مینس کہ جب کہتے ہیں نا کسی کو کہ بسم اللہ پڑھنی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم تک پڑھنا ہے. اور ایک اور حدیث آتی ہے کہ ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کرتے تھے تو جو انہوں نے انگوٹھی پہنی ہوتی تھی نا وہ اس کو ہلا کے، تو وہ پانی جیسے تاکہ اندر تک اچھے سے چلا جائے، تو وضو میں انگوٹھی کو ہلانا فرض ہے، سنت نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ اس کے بغیر وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ سنت میں اس لیے آپ کو کہتی ہوں کہ سنت کرے تو بہت ثواب ہے، نہ کرے تو پوچھ نہیں ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ وضو کمپلیٹ نہیں ہوگا، لیکن انگلی میں اگر انگوٹھی آپ کی ٹائٹ ہے تو اس کو آپ ہلا کے پوری طرح سے پھر وضو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والے بنے. آمین ثم آمین. تو آئیے اب دیکھتے ہیں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں کہ لا یؤاخذکم اللہ، کہ نہیں مؤاخذہ کرتا تمہارا اللہ باللغوی، لغو پر، فی ایمانکم، تمہاری قسموں پر. تو جو قسمیں تم نے لغو کھائی ہیں، لغو کن کو کہتے ہیں کہ جو عادتاً ایسے ہی بعض دفعہ، کیونکہ عرب کے جو لوگ تھے نا ان کی یہ عادت ہوتی تھی کہ وہ ایسے ہی جیسے بات کرتے ہوئے واللہ واللہ ایسے بات کرتے ہیں نا، تو اس طرح سے قسم ہوتی تھی. ان کے دل سے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ جان بوجھ کے وہ قسم کھاتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ لاسٹ ٹائم ہم نے اپنی کلاس میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ حلال اور حرام کے بارے میں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اوپر حلال کو حرام کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بارے میں وہ پریشان تھے کہ اب اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو تم ان پسندیدہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا. تو جن مسلمانوں نے اپنے اوپر عورتوں اور گوشت کو حرام کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب ہماری ان قسموں کا کیا ہوگا جو ہم کھا چکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تمہاری جو لو قسم کی غلطی سے اور اپنی عادتاً تم قسم کھاتے ہو وہ اس پہ تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. لیکن کیا ہوگا؟ یؤاخذکم، وہ مؤاخذہ کرے گا تمہارا، بما، اس پر، جو عقدتم، جو مضبوط باندھی تم نے، ایمانا، قسمیں. لیکن جو قسمیں تم نے پکی اپنے جان بوجھ کے اپنے ارادے کے ساتھ کھائی ہیں اس پہ تمہارا مؤاخذہ ہوگا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جن مسلمانوں نے عورتوں کے لیے، گوشت کے لیے، یا پھر وہ ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ میں پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کے پاس گئے تھے تو ازواج مطہرات سے انہوں نے جا کے پوچھا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں وہ کیسی عبادت کرتے ہیں، وہ کیا کرتے. تو جب انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ تو بخشے ہوئے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں سے ہیں، تو ہم تو اتنے گناہ گار ہیں. تو ایک نے کہا کہ میں تو ساری عمر اب شادی نہیں کروں گا، میں ان جھجھٹوں میں نہیں آؤں گا کہ شادی کروں، بچے ہوں، پھر میں ان میں مصروف ہو جاؤں، میں اپنا سارا وقت جو ہے وہ عبادت میں لگا دوں گا. اور دوسرے نے کیا کہا تھا کہ میں ساری رات قیام کیا کروں گا، میں سوؤں گا ہی نہیں.
اور تیسرے نے کہا کہ میں روزے رکھتا رہوں گا ساری عمر تاکہ میں اپنے رب کو راضی کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر کیا کہا تھا کہ خدا کی قسم میں تم سے سب سے زیادہ تقوی، تو میں جاگتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے اور میں روزے رکھتا بھی ہوں، نفلی روزوں کی بات ہی، اور میں چھوڑتا بھی ہوں. تو یہاں پہ وہی صحابہ کے بارے میں ہے کہ جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم ایسے اب کیا کریں گے، تو اس پہ یہ ہوا کہ تو وہ ان لوگوں نے جنہوں نے یہ قسم کھائی تھی، تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی بتا دیا. آپ دیکھتے ہیں وہ حل کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو تم نے قسمیں کھائی ہیں جان بوجھ کے اس پہ مواخذہ ہوگا، وہ کفارۃہ، اور اس کا کفارہ ہوگا. تو یہاں پہ بیسیکلی اس آیا میں ان لوگوں نے جنہوں نے قسمیں کھائی تھی اس کے کفارے کے بارے میں آ گیا کہ دیکھو اس کا کفارہ ادا کر دو اور پھر تم وہ کام کرو. کفارہ کس کو کہتے ہیں کہ جیسے کسی چیز کو کافرہ سے ہے نا، کافرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا، کہ جب ہم قسم کھاتے ہیں اگر ہم توڑیں گے تو گناہ ہوگا، تو اب جو گناہ کو کور کر دیتا ہے وہ کفارہ ہے. اور انشاءاللہ آج ہم اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اب ہمارے پاس ایک چیز آتی ہے، ہم ذہن میں سوچتے ہیں کہ پھر قسم کے بارے میں دیکھیں بعض لوگوں کی تو ایسی عادت ہوتی ہے قسم کھا لیتے. ایک چیز آپ یہاں پہ غور سے سن لیجیے کہ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے نا، جھوٹی قسم جو ہے وہ حرام ہے، جھوٹی قسم حرام ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا سور کا گوشت کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، یہ سارا اسی طرح سے جھوٹی قسم کھانا حرام ہے. آپ بخشش نہیں ہے جب تک آپ توبہ نہ کریں. اب دیکھیں کفارہ جو ہے نا یہ ان قسموں کا ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے کہ جو اگر آپ نے ایسے قسم کھا لی تھی، آپ کا آپ کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے تو اپنے قسم کھا لی تھی. قسم کیا ہوتا ہے؟ عہد ہوتا ہے نا کہ کسی کو گواہ بنا کے قسم کھاتے کہ بھئی میں اب یہ نہیں کروں گا. تو اب وہ قسم اگر آپ نے کھائی جو حلال چیزوں کی تھی تو اب کیا کریں گے؟ تو اب آپ کفارہ دے دیں اور آپ وہ کام کریں جو حلال ہیں. لیکن اگر آپ نے جھوٹی قسم کھائی ہے نا تو کفارہ نہیں ہے، اس پہ آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، وہ کیونکہ جھوٹی قسم حرام ہے. اور اب یہاں پہ انشاءاللہ ہم اس کی پوری ڈیٹیل بھی آگے دیکھیں گے کہ ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا قسمیں بالکل قسم کھائی نہ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بہت جگہ پہ جیسے والتین والزیتون کہا، اور ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لا اقسم بہذا البلد کے، اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. تو بہت دفعہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو قرآن میں قسم کھائی ہے خود سے، اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ قسم کھائیں. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ سورہ یونس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی وہ عذاب جو آنا ہے وہ برحق ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم وہ برحق ہے اور تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ خدا کی قسم. اور پھر دیکھیے سورت اس کے علاوہ آتا ہے سورت سبا میں. سورت سبا میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کافروں نے کہا کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے رب کی قسم، عالم الغائب کی قسم، اور وہ ضرور آئے گی. اب دیکھیے یہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تم کھائیں. اب پھر نمبر 3 یہ ہے کہ کافروں نے اپنے فاسد گمان سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے. آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ. قرآن پاک میں اس کا اور بہت سی اور جگہوں پہ ایسے ملتا ہے کہ جو قسم ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یہ قسم کھا کے ان کو بتائیے کہ یہ ایسا ہوگا. پھر اس کے علاوہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ 3 بار قسم کھائی. اور اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ضرور قریش کے ساتھ جنگ کروں گا. پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ضرور قریش کے ساتھ جنگ کروں گا. اور پھر تیسری مرتبہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم میں ضرور قریش کے ساتھ جنگ کروں گا. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ انشاءاللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امت محمد اللہ کی قسم اگر تم وہ چیزیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور تم زیادہ رو. اور اس کے علاوہ دیکھیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک دنیا کرنے والے صحابہ کو بھی فرمایا تھا کہ سنو خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور متقی ہوں. اور ابو طالب جو تھے ان کی وفات کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کیونکہ وہ استغفار کر رہے تھے نا ان کے لیے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے آپ کی استغفار کرنے سے منع نہ کیا. یہاں تک حدیث میں مل. اب دیکھیے پھر کوشچن یہ آتا ہے تو پھر قسم کس کی کھائے, مطلب کیا قسم کھا سکتے ہیں کہ پھر نہیں کھا سکتے. تو قسم جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹ، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی قسم، خدا جو اکثر احادیث میں بھی جیسے آتا ہے، تو صرف اللہ کی قسم آپ کھا سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو اس کی صفات ہیں، اس کی قسم کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی قسم نہیں کھا سکتے۔ جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ ہمیں کیا لگتا ہے کہ جیسے آپ اکثر یہ سنتے ہیں کہ کبھی کسی نے کسی کے سامنے کوئی بات کرنی ہو تو اس میں کوئی مان نہیں رہا، فار ایگزامپل، تو اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا نا تو میں اپنے بچوں کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں۔ وہ یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم تو معمولی سی بات ہے، تو نہیں، میرے بچوں کی قسم کھا کے میں تمہیں کہتی ہوں یہ چیز ایسے ہم نہیں کھا سکتے۔ حضرت عمر سے ایک دفعہ یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی جگہ پہ تھے حضرت عمر، تو انہوں نے قسم کھائی اپنے باپ کی، جیسے قسم کھا کے انہوں نے کہا کہ مجھے میرے باپ کی قسم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ان کو پکار کے کہا کہ اے عمر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آباء و اجداد کی قسم کھانے سے منع کیا ہے۔ تو صرف اللہ کی ذات کی قسم کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی۔ اب دیکھیے کہ قسم کھانا، اب کھاتے کیسے کھاتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا نا حلال اور طیب کی بات پہلے پڑھی تھی، تو جب ہم حرام اللہ نہ کرے کوئی کھائیں گے، اب جھوٹی قسم تو حرام ہے، اور اگر ہم جھوٹی قسم کھاتے ہیں تو وہ حرام ہوگا، کیونکہ کھانے میں اگر آپ پیٹ میں کوئی چیز ڈالتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، حرام کھائیں گے تو پھر غلط ہوگا نا، پھر تو آپ کو سزا ملے گی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جس کے پیٹ میں حرام ہوتی۔ اب پھر اگر ہم کوئی غلط چیز کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پیٹ میں درد ہوتی ہے، اگر درد ہوگی تو پھر کیا ہوگا، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ ٹیکا لگائے گا، دوائی دے گا کڑوی۔ تو اس لیے کوئی بھی اینی تھنگ جو غلط ہوگی، جو طیب نہیں ہوگی، اس کو بھی ہم کھا نہیں